پی آئی اے عارف حبیب گروپ نے 135 ارب روپے میں خرید لی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے نیلامی۔ عارف حبیب گروپ نے 135 ارب میں پی آئی اے کے 75% شیئرز خرید لیے۔ لکی سیمنٹ کنسورشیم نے 134 ارب کی دوسری بڑی بولی لگائی۔ پہلے مرحلے میں 3 بیڈرز نے بولیاں جمع کرائیں۔ عارف حبیب گروپ نے 115 ارب، لکی سیمنٹ کنسورشیم نے 101.5 ارب، ایئر بلیو نے 26.5 ارب کی ابتدائی بولی دی۔ مشیر نجکاری کے مطابق خریدار 25% شیئرز بھی 90 دن میں لے سکتا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری، پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ نجکاری کمیشن نے بہت شفاف طریقے سے سارا عمل مکمل کیا۔ ممتاز بزنس مین عارف حبیب کہتے ہیں شفاف نجکاری سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ پی آئی اے ہمارا قومی ادارہ ہے، اس کا کھویا ہوا وقار بحال کریں گے۔ مزید لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ملک میں سرمایہ کاری کو بھی مزید فروغ ملے گا۔ نجکاری کے مزید راستے کھلیں گے۔ وزیر اعظم کا پی آئی اے کی نجکاری پر اظہار تشکر، قوم کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے کہا سرکاری اداروں کی نجکاری کے لیے اقدامات اٹھانے کا وعدہ کیا تھا۔ پی آئی اے کی نجکاری اہم سنگ میل ہے۔ بولی کا عمل انتہائی شفاف رہا۔ معیشت مزید مستحکم کرنے میں پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری اہم کردار ادا کرے گی۔ معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ پی آئی اے کی نجکاری ثبوت ہے۔ وزیر خارجہ، فیلڈ مارشل، وزیر دفاع، مشیر نجکاری کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر خزانہ کی پی آئی اے نجکاری پر مشیر نجکاری اور ٹیم کو مبارکباد۔ محمد اورنگزیب نے کہا خوشی کی بات ہے بولی لگانے والی کمپنیاں پاکستان کی ہیں۔ نجکاری سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا۔ حکومت چاہتی ہے تمام ادارے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پی آئی اے کی شفاف نجکاری سے پاکستان کی جیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انقرہ سے لیبیا طرابلس جانے والا نجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں سوار لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد شہید ہو گئے۔ طیارے کا ملبہ مل گیا، ترک حکام نے تصدیق کر دی۔ ترک وزیر داخلہ کا کہنا ہے طیارے نے انقرہ ایئرپورٹ سے 8:10 پر اڑان بھری۔ 8:52 پر طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ بزنس جیٹ کی جانب سے ہنگامی لینڈنگ کی آخری کال موصول ہوئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا جائزہ اجلاس۔ سیکرٹری کامرس کی نائب وزیر اعظم کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے متعلق بریفنگ۔ یورپی یونین جائزہ مشن کے حالیہ دورے پاکستان سے متعلق بھی بریف کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے تمام وفاقی اور صوبائی محکمے اپنے اہداف مکمل کریں۔ جی ایس پی پلس اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے پالیسیز پر عمل درآمد کیا جائے۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ سیاسی ڈائیلاگ کی آڑ میں امن و امان خراب کرنے نہیں دیں گے۔ حکومت ملک کی ترقی اور سیاسی ہم آہنگی کے لیے تمام جماعتوں سے ڈائیلاگ کے موقف پر قائم ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ذاتی طور پر کئی بار ڈائیلاگ کی پیشکش کی جا چکی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں بات چیت، کہا پی آئی اے کی شفاف، مستند اور قابل اعتبار نجکاری کر رہے ہیں۔ اجلاس میں انڈر 19 ایشیا کپ جیتنے پر مبارکباد، کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توثیق۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا پیچیدہ عالمی، علاقائی اور داخلی سیکیورٹی صورتحال پر اظہار خیال، کہا مستقبل کے خطرات روایتی نہیں، مبہم اور پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں۔ دشمن داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر روایتی
حربے استعمال کر رہا ہے۔ جدید دور میں غیر یقینی صورتحال میں واضح اور بروقت فیصلے اہم ہیں۔ قومی طاقت کے تمام عناصر میں ہم آہنگی اور ملٹی ڈومین تیاری ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کی کورس کے شرکاء کو چوکنا، لچکدار اور قومی اقدار عالمی نظام میں تیز تبدیلی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی کو پہلا انعام۔ برطانوی جرید فائنانشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے درمیانی طاقتوں کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنس میں شامل ہیں۔ پاکستانی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ امریکی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے پھر اظہار ستائش۔ ٹرمپ نے کہا وہ دنیا میں اب تک 8 جنگیں روکوا چکے ہیں۔ پاک بھارت ممکن ایٹمی جنگ بھی شامل ہے۔ اس جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کہا ٹرمپ نے 10 لاکھ جانیں بچائیں۔ امریکی صدر کا 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا بھی اعلان۔ بولے 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے ہے۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ بنگلہ دیش نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں قونصلر اور ویزا سروسز معطل کر دیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق نئی دہلی میں ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ بھارتی مظاہرین نے ہائی کمشنر کو قتل کی دھمکیاں دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے بھی ایک روز پہلے چٹاگانگ ویزا سینٹر بند کر دیا تھا۔ افغان بارڈر پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کا پاکستان میں بھارتی حملوں سے موازنہ غلط ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اقوام عالم اور اقوام متحدہ بھی افغانستان میں دہشت گردی پر تشویش کا شکار ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارت آج تک ثبوت پیش نہ کر سکا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھارتی جارحیت کو غیر قانونی اور پاکستان کے جواب کو جائز قرار دیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کا خواہاں رہا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری کے ساتھ تمام معاہدوں کی پاسداری کی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا افغانستان کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان نے دی کسی اور نے نہیں دی۔ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے۔ سرحد پار سے حملے جاری ہیں۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی نجف اور کوفہ میں مقامات مقدسہ پر حاضری۔ نجف اشرف میں حضرت علی کے روضہ مبارک پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ مسجد کوفہ میں نوافل ادا کیے۔ حضرت علی سے منسوب مکان کی زیارت کی۔ صدر مملکت کی منتظمین اور مبلغین سے ملاقاتیں۔ ملاقاتوں میں نجف کے گورنر اور دوسرے اعلیٰ حکام بھی موجود۔ جائیداد کے مقدمات کو 90 دن میں طے کرنے کی حد مقرر کی۔ دہائیوں کے ستائے لاکھوں اہل پنجاب کی مدد کا قانون بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پروٹیکشن آف آنرشپ ایکٹ کی معطلی پر رد عمل۔ کہا عوام کو لینڈ مافیا سے نجات دلانے کے لیے منتخب اسمبلی نے قانون بنایا۔ عوام کو اپنی قانونی جائیداد کے تحفظ کی طاقت ملی۔ عدالتی فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ اصولوں کے مطابق نہیں۔ قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا۔ عوام اسے قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے۔ قانون پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا زمینوں پر قبضے کیسز کئی سالوں تک عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں۔ قبضہ مافیا کہاں کہاں پر موجود ہے سب کو پتا ہے۔ قبضہ مافیا سے عوام کی جان چھڑا کر دم لیں گے۔
पंजाब असम्बली में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमती रुकन अहमद शहरयार ने पेश की। करारदाद में कहा गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रहनुमाई में मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया कि इदारों की साख, आइन की बालादस्ती और कौमी मफाद हर चीज पर मुकद्दम है। पीटीआई से कोई बातचीत नहीं, 5 साल तक बायकॉट किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से बातचीत, कहा पीटीआई क़यादत अपना क़िबला दुरुस्त और पार्लियामान में किरदार अदा करे। बानी पीटीआई और साथी पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। दुनिया फील्ड मार्शल को मान रही है, बानी पीटीआई को कोई नहीं मान रहा। जिसको पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बनाया, उसने तोशाखाना के तहाइफ बेच दिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 मुआहिदों पर दस्तखत कर रहे हैं। थरपारकर में एनर्जी सेक्टर पर काम जारी है। एनएडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क दूसरा बड़ा मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा थरपारकर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। थरपारकर में 6 कोल्ड डेजर्ट हैं। प्रोजेक्ट के लिए 60 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया ने रेयर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स की मुलाकात, इलाकाई सलामती और 2 तरफा बहरी ताउन से मुतल्लिक अमूर पर गौर।